اکابر علماء کرام کے حکم کے مطابق خواہ ان کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے ہے، خواہ ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہے، خواہ ان کا تعلق اہل حدیث کی جماعتوں سے ہیں، آج پورے ملک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح اور ان کی حرمت کا دن منایا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب پر آج کا یہ دن اس پس منظر میں منایا جا رہا ہے کہ اس رواں مہینے میں ایک تسلسل کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سر عام گستاخی کی گئی ہے۔ مہینے کے شروع میں ملک کے دارالخلاف اسلام آباد میں سید الامہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے شہر کراچی میں سر عام سر بازار اس امت کے ماموں اور اس امت کے نانا حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے شان میں گستاخی کی گئی، جو مجھے اور آپ کو پوری سنی قوم کو بیدار اور غفلت سے اٹھنے کی ترغیب دے رہی ہے کہ کیا صحابہ کرام کے روحانی بیٹے، صحابہ کرام کے وارث موجود اور زندہ ہیں کہ اپنے اسلاف کی تقدس کی حفاظت کر سکیں، یا پھر یہ ہے کہ دنیا کی محبت نے، خواہشات کی تابعداری نے ان کو اتنا مدہوش کر دیا ہے کہ نہ ان کا رشتہ اپنے قرآن سے باقی رہا، نہ اپنے کعبے سے باقی رہا، نہ اپنے پیغمبر سے باقی رہا، اور نہ اپنے پیغمبر کے یاروں سے باقی رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے محسن ہیں، ان کا ہماری اوپر احسان ہے، وہ ہمارے روحانی آباء اور اجداد ہیں، ہم ان کے اولاد ہیں، اور ایک ذمہ دار بیٹا ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی اقدار کی تحفظ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ جمہور علماء کرام کے ہاں صحابی اس مبارک ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، یا میرے پیغمبر نے اس مومن پر ایک نگاہ اور نظر ڈالی ہو، اور پھر اسی ایمان کی حالت میں یہ انسان دنیا سے رخصت ہوا ہو، تو اس معزز ہستی کو، اس مبارک ہستی کو صحابی کہا جاتا ہے۔
شرف صحابیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس صحابی نے میرے پیغمبر کے صحبت میں کئی سال گزارے ہوں، کئی مہینے گزارے ہوں، کئی دن گزارے ہوں، یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں۔ ایک ساتھ ایک لمحہ بھی اگر کسی کو ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کے صحبت میں میسر آیا ہے تو یہ صحابی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس صحابی نے پیارے پیغمبر کے تمام احادیث کو سنا ہو، 2-4 ہزار احادیث سنے ہوں، 2-4 سینکڑے احادیث کے سنے ہوں، بلکہ وہ بھی صحابی ہیں جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کی دیدار اور زیارت کی، اگرچہ میرے نبی کے زبان مبارک سے ایک حدیث بھی نہیں سنی۔ اب اس ہستی کی، صحابی کی فضیلت اور شان کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس نے دونوں جہان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس سے بڑا شرف، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ آج ساری دنیا کی دیکھنے والی آنکھیں جمع ہو جائیں، ان تمام آنکھوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، ان تمام آنکھوں نے اپنی اپنی زندگی میں جن جن مقدس ہستیوں کو دیکھا ہے، ان مقدس ہستیوں کی زیارت اور دیدار کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، اور اس کے مقابلے میں میرے پیغمبر کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں اور ان کے میرے پیغمبر کی دیدار کو تولا جائے، رب کعبہ کی قسم، میری اور آپ کی ساری دنیا کی آنکھیں اور دیکھنے والے، ان کی نظر حضرت بلال حبشی کی ایک نظر پر قربان۔ کیا منقبت ہے، کیا شان ہے صحابہ کرام کی۔ اتنا بھی کافی ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لخت جگر، امام الانبیاء پیغمبر کی مبارک آواز کی سماعت حاصل کی ہے۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے کلمات، وہ آواز انہوں نے اپنے مبارک کانوں سے سنے ہیں۔ دنیا میں ہم نے جو کچھ سنا، عظمت اور برکت والا سنا، ان سب کو یکجا اور جمع کیا جائے تو وہ سب مل کر کسی ایک صحابی کی، میرے پیغمبر کا کوئی ایک جملہ سننا، میری اور آپ کی تمام سننا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا مقام ہے ان صحابہ کرام کا جو میرے پیغمبر کے اقتداء میں جہاد کا میدان کے لیے چل پڑے، ان کے پاؤں مبارک میں ابلے پڑے۔ آج میری اور آپ کی دنیا بھر کی جہاد، دنیا بھر کی جہاد کے لیے کی جانے والی کوشش، ان تمام اسفار اور سفر، اس میں پیش آنے والی مشقتیں، وہ تمام کے تمام جمع کیے جائیں، میرے پیغمبر کے صحابہ کا، میرے پیغمبر کے تابعداری اور اقتداء میں میدان جہاد کی طرف اٹھتا ہوا ایک قدم، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کا۔ میری اور آپ کی پوری زندگی کی نمازیں جو با جماعت ہوں،
جو تکبیری اولا اور تکبیری تحریمہ کے ساتھ ہوں. میرے اور آپ کی پوری امت کے تہجد کی نمازیں، نوافل سب یک جگہ جمع کر دی جائیں. اس کے مقابلے میں میرے پیغمبر کے صحابی کی ایک نماز ہے، ایک نماز بھی نہیں، ایک رکعت ہے، ایک رکعت بھی نہیں. میرے صحابی کے، میرے پیغمبر کے اقتداء میں ایک اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میری اور آپ کی پوری امت کی ساری نمازیں اس صحابی کی اس ایک اللہ اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ساری مسلمانوں کی زندگیاں اس پر صرف ہو جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی صفت، توصیف اور تعریف بیان کی جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی. میرے پیغمبر کے صحابہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. ان کا سب سے بڑا اعزاز اختارہم اللہ. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے رب نے براہ راست خود چنا اور منتخب کیا ہے. آج ہم اور آپ کوئی لعنتی اگر صحابہ کرام کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے، ان کی شان میں توہین کرتا ہے، تو یہ توہین میرے صحابی کی نہیں، یہ اس کی شان کی نہیں. یہ تنقیص، یہ توہین براہ راست میرے رب کے انتخاب اور رب کے اس منتخب ہونے پر کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ میرے رب نے میرے پیغمبر کو کس طرح کے لوگ منتخب کر کے دیے. یہ انگلی براہ راست اللہ پاک کے انتخاب پر اٹھ رہی ہے. صحابہ کرام میرے اور آپ کے پوری امت کے محسن ہیں. کس طرح کے محسن؟ آج ہم اس مسجد میں جمع جمعے کی نماز کے انتظار میں ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں کس نے بتایا ہے کہ میرے پیغمبر نے جمعے کی نماز با جماعت پڑھوائی ہے؟ بتائیے کس نے بتایا؟ صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹائیں، پھر آپ اپنے آج کے اس جمعے کی نماز کو میرے پیغمبر سے ثابت کر کے دکھائیں. یہ رب کا کلام ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھا جاتا ہے. صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹائیں، پھر ثابت کریں کون کہتا ہے یہ میرے رب کی کتاب ہے. 5 فرض نمازیں دن رات میں صحابہ کرام کا واسطہ ہٹائیے، پھر دیکھیں 5 نمازیں تمہیں کہاں سے ملی ہیں، رمضان کے روزے تمہیں کہاں سے ملے ہیں، بیت اللہ کا حج کہاں سے ملا ہے، مالدار پر زکوٰۃ کس طرح فرض ہوئی ہے. اس پورے دین کے گواہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اگر میں اپنے ان صحابہ سے رشتہ توڑ لیتا ہوں، نہ پھر میرے پاس قرآن بچتی ہے، نہ میرے پاس اسلام کے ارکان بچتے ہیں، نہ میرے پاس میرے پیغمبر کی رسالت اور نبوت بچتی ہے. بلکہ میں تو یوں عرض کروں گا کہ میں نے رب کی وحدانیت پر ایمان رکھا ہے، اس کے لیے بھی واسطہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں. اگر میں صحابہ کرام کے اس واسطے کو درمیان سے نکال لیتا ہوں، پھر رب کے وحدانیت پر میرا ایمان بھی چلا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کے نزول کے، اسلامی عبادات اور احکامات کے وہ عینی گواہ ہیں جنہوں نے خود نماز کے حکم کو اترتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے. یہ وہ عینی گواہ ہیں جنہوں نے براہ راست روزے اور زکوٰۃ، حج کے احکامات کو اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے. یہ وہ عینی گواہ ہیں جنہوں نے براہ راست حق والوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید اترتے ہوئے سنی اور دیکھی ہے. اور جب آپ کسی بھی معاملے میں وقت کے گواہ، موقع کا گواہ
اسے اگر آپ یک طرف کر لیتے ہیں پھر آپ اپنے مدعا کو ثابت کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج اگر ہم اور آپ مومن ہیں، ہم اور آپ آج اگر ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم اور آپ آج اگر اپنے ایمان کو ثابت کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صداقت کا پہرہ دار بننا پڑے گا، صحابہ کرام کی سچائی پر پہرہ دینا ہوگا، اس کی چوکیداری کرنی پڑے گی، تب جا کر ہم اپنے آپ اور اپنے مومن ہونے کو ثابت کر سکیں گے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی صداقت کو، ان کی عدالت کو، ان کی امانت کو ثابت نہ کر سکیں، ان کی حفاظت نہ کر سکیں، پھر ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں گے اور اپنے ایمان کو بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ کرام کی شان حشر کا میدان ہے، ساری انسانیت جمع ہے، میرا رب ہر انسان سے سوال کر رہا ہے، بندے کیا لے کر آئے ہو؟ ہر انسان اپنے عمل نامے کو پیش کر رہا ہے، اپنے اعمال کو پیش کر رہا ہے۔ ہم اور آپ تو کجا دور کی بات، امت کے صلحاء میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوال ہوگا، ابو حنیفہ کیا لے کر آئے؟ عرض کرے گا ربا فقاہت لے کر آیا ہوں۔ احمد ابن حنبل موجود ہیں، سوال ہوگا کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کریں گے استقامت لے کر آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی ہیں، پوچھا جائے گا کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کریں گے ولایت لے کر آیا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوچھا جائے گا کیا لے کر آئے ہو؟ احادیث کی خدمت، احادیث کا مجموعہ لے کر آیا ہوں۔ ایک طرف امت کے صلحاء، اولیاء، نیک لوگ ہیں، اپنے اپنے اعمال کو پیش کر رہے ہیں، ان کے اعمال اتنے، ان کے خدمات اتنے بلند ہیں، اتنے اونچے ہیں کہ دیکھیں تو آپ کی پگڑیاں گر جائیں۔ ان سب کے مقابلے میں میرا رب سوال کرتا ہے، کس سے سوال کرتا ہے؟ حبشے کے بلال سے سوال کرے گا۔ میرا رب سوال کرے گا تو حضرت خباب سے سوال کرے گا، میرا پیغمبر سوال، میرا رب سوال کرے گا، کس سے کرے گا؟ صحابہ کرام میں جو غلام ہیں، غلام، ان غلاموں سے سوال کیا جا رہا ہے کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگیں گے ہو سکتا ہے ہمارے عمل نامے میں بہت سارے اعمال نہ ہوں، بہت سارے نیکیاں نہ ہوں، لیکن ہم ایک نیکی لے کر آئے ہیں، اور وہ ایک نیکی ساری امت کی نیکیوں پر باری ہے۔ کیا نیکی لے کر آئیں گے؟ فرمایا ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی دیدار اور زیارت ہے، کہ ہمارے آنکھوں نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا ہے، آنکھوں کی زیارت کی ہے، رسالت اور نبوت والے ان زلفوں کو دیکھا ہے، اس سراپے اور جسم کو دیکھا ہے۔ یہی ہمارے پاس ہیں، اور یہی سب سے بڑا سرمایہ جس پر صحابہ کرام اس امت میں سب سے زیادہ تعظیم، سب سے زیادہ احترام والے قرار پائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک، مکہ مکرمہ کے پہلے دن سے لے کر میرے پیغمبر کی نبوت کی 23 سالہ دور نبوت کی آخری رات تک جو بھی صحابی میرے پیغمبر کے دامن رحمت میں آیا ہے، ان کے لیے میرے نبی نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا تم ان صحابہ کرام میں سے
جس کے پیچھے بھی چلو گے، جس کی بھی تابعداری کرو گے، جس کی اتباع کرو گے، فرمایا میں آمنہ کا لال ضمانت دے رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، تم ہدایت کے راستے سے ہٹ نہیں جاؤ گے، تم بھٹک نہیں جاؤ گے، بلکہ فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی تابعداری کرو گے وہ مجھ آفتاب نبوت تک تمہیں لے کر آئیں گے۔ ہر صحابی ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ، اور پھر اس صحابی کی کیا شان ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیہ، اللہم اجعلہ ہادیہ، فرمایا اے اللہ یہ میری وحی کو لکھنے والا صحابی، یہ نوجوان سیاست کا مدبر، فرمایا اس معاویہ کو ہمیشہ ہدایت پہ رکھنا، اور صرف ہدایت پر نہیں، فرمایا اس کو آنے والوں کے لیے مقتدا بنا دینا، جو امت کے لیے مقتدا ہیں۔ میرے پیغمبر نے جس کے مقتدا بننے کے لیے دعا فرمائی تھی، اس صحابی کا شان کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی جگہ، میں تو حیران ہوتا ہوں اس کے بیٹے کی عظمت پر۔ حضرت امیر معاویہ ہدایت کا چمکتا ہوا آسمان ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا جو ہند کا سریہ یہاں کا لشکر لے کر جائے گا، فرمایا اس لشکر کے لے جانے والے وہ جو امیر ہوگا، وہ جو سربراہ ہوگا، وہ جو جرنیل ہوگا، فرمایا میں اس جرنیل کے لیے بھی دعا دیتا ہوں اور میں اس کے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ نہیں معلوم میرے نوجوانوں کو کہ ہند کی طرف آنے والے اس سریہ، اس لشکر کی سیادت کس نے کی ہے؟ اس لشکر کی سیادت حضرت ابو بکر نے نہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی نے نہیں، حضرت طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، سعد و سعید، ابو ہریرہ، حضرت بلال، ان صحابہ کرام نے نہیں۔ یہاں کا سریہ پہنچا ہے، لشکر پہنچی ہے، اس لشکر کو لینے والے، اس لشکر کی سیادت کرنے والے حضرت امیر معاویہ کے بیٹے حضرت یزید ہیں۔ کتنا عجیب لگا آپ کو یہ جملہ، کتنا عجیب لگا کہ میرے پیغمبر نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ نوجوان جنتی ہیں۔ آج میری اور آپ کی زبانیں ایسے جنتی لوگوں کے متعلق بھوکنے لگتی ہیں، بکواس کرنے لگتی ہیں۔ اگر ہم آج اپنی زبانوں کی حفاظت نہ کر سکیں، کل میدان حشر میں اپنے آپ کو کیسے نجات دلوا سکیں گے؟ کیا گارنٹی، کیا ضمانت ہوگی ہماری نجات کی؟ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ شروع میں نے عرض کیا اس پورے امت کا ماموں ہیں۔ ان کی بہن حضرت رملہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ نبوت کی زینت ہیں، میری اور آپ کی کل کائنات کی ماں ہیں۔ اس سے بھی عجیب بات، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بہن ہے حضرت میمونہ۔ ایک حضرت میمونہ میرے پیغمبر کی زوج محترمہ، وہ نہیں، حضرت ام حبیبہ کی دوسری بہن حضرت میمونہ۔ یہ حضرت میمونہ کون ہیں؟ یہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس ہیں۔ ان کے بیٹی لیلا بنت مرہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ اس سے بھی عجیب بات، حضرت حسین کے ساتھ میدان کربلا میں جن بیٹوں نے شہادت پائی ہے ان میں سے ایک حضرت علی ہے، علی اکبر۔ یہ حضرت علی اکبر حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ کس زوجہ سے؟ یہی بیٹی حضرت میمونہ کی یہی بیٹی لیلا بن مرہ کے بیٹے ہیں یہ۔ آج اگر تم بھوکتے ہو تو تھوڑی دیر سوچ تو لیتے کہ امیر معاویہ پر
حضرت ابو سفیان پر تمہارے تیر بعد میں لگتے ہیں، یہ تیر حضرت حسین کے گرانے پر پہلے لگتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ تو کر لیتے، انسانیت کو تو دیکھ لیتے کہ کیا کوئی حلالی بیٹا کیا اپنے بڑوں کے بارے میں اس طرح کا زبان استعمال کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ماموں کے بارے میں، وہ اپنے نانا کے بارے میں، وہ اپنے پرنانا کے بارے میں، وہ اپنے نانی کے بارے میں، وہ اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کا الفاظ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن شرط ہے حلالی ہونا۔ حلالی بیٹا ایسا نہیں کرتا، اور اگر بیٹا حلال کا نہ ہو پھر اس کے لیے ماں اور غیر ماں، اس کے لیے رشتے تقدس سب برابر ہیں۔ اس کو کیا پتا ہوتا ہے ماں کیا ہوتی ہیں، نانی کیا ہوتی ہیں، دادی کیا ہوتی ہیں، نانا کیا ہوتا ہے، ماموں کیا ہوتا ہے۔ ان رشتوں کا تقدس تو تب ہے جب حلالی پن موجود ہو، اور بجا طور پر صحیح کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ جن کو اپنے والدین کے بارے میں نہ پتا ہو، جن کو اپنے نسب کے بارے میں نہ پتا ہو، وہ میرے صحابہ پر نہ بھوکے تو کیا کریں؟ اس لیے کہ وہ تو حیوانوں کی طرح ہیں، وہ تو کتوں کی طرح ہیں، اور کتے کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے۔ میرا یہ جذباتی پن صرف جذباتی پن نہیں ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میں اسے عبادت سمجھتا ہوں، یہ میری عبادت ہے۔ میری زندگی کی وہ گھڑی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگی، میری ماں مجھے مبارکباد دے گی جب میرا سراپا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس پر قربان ہو۔ یہ بدن میں رگوں میں دوڑتا ہوا خون یہ بتاتا ہے کہ قطرہ قطرہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی تحفظ، ان کے تقدس کا تحفظ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شان کتنی بلند ہے۔ مجھے یاد آیا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرا پیغمبر ایک صحابی کو رب کے دربار میں حساب کے لیے پیش کرے گا۔ جب میرا رب سوال کرے گا، آمنہ کا لال تو نے سفارش کر لی ہے کہ امت کے ساتھ حساب شروع ہو جائے، ہاں بتائیے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر آپ کی تمام امت سمیت کس کو پیش کرو گے، میں کس کا حساب لے لوں؟ کیا کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر حساب اور کتاب کا جواب دے سکے، مجھے حساب دے سکے؟ کیا کسی میں یہ دم یہ خم موجود ہے؟ میرے پیغمبر بڑی کائنات میں ایک ہستی کو حساب کے لیے حشر کے میدان میں رب کے دربار میں پیش کرے گا۔ وہ خوش قسمت انسان کون ہوگا جس کا حساب کے لیے انتخاب حبیب خدا، پیغمبر خدا، امام الانبیاء نے کرنا ہے؟ کون ہوگا؟ کیا جواب دے گا؟ اس کو میرے رب کے طرف سے کیا جواب ملے گا؟ زندگی رہی تو آئندہ مجلس میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو صحابہ کرام کے نقش پا اور ان کے نقش قدم پر چلنے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔